بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرس۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے گل صنوبر کی کہانی۔ لیکچر نمبر 1 اور 2 میں ہم نے سبق کی پڑھائی کی تھی، مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے اور چند پیراگراف کی تفصیلی تشریح کی تھی۔ تو آئیے آج ہم سبق گل صنوبر کی کہانی کی مشق حل کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے، وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے تھے۔ زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ نصیر کون تھا؟ اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے نصیر کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مندرجہ الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ خو کا عالم، خو کا عالم یعنی اجاڑ کی حالت، خاموشی، سناٹا۔ آگے ہے آدم ذات، آدم ذات آدمی، انسان، آدم کی اولاد۔ بے گور و کفن، بغیر کفن اور دفن کے۔ آگے ہے خوف زدہ، ڈرے ہوئے، ڈر کی حالت میں۔ مار گزیدہ، مار گزیدہ یعنی سانپ کا ڈسا ہوا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں۔ زہیرہ کے بیٹے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ وہ اپنے بچے کا سر اپنی گود میں رکھ کے رو رو کر اللہ سے اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ جب صنوبر نے یہ دیکھا تو باہر سے ایسے پودے کی پتیاں توڑ کر لائیں جس کے عرق سے سانپ کے زہر کو ختم کیا جا سکتا ہے، سانپ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ جب ان پتیوں کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا گیا تو عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں جاتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر پکارا۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ ہمارا درست جواب ہے بلوچوں نے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ ہمارا درست آپشن ہے طاعون کی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں؟ ہمارا درست آپشن ہے مکینوں سے۔ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا؟ اپنے پیٹ پر۔ ہمارا درست آپشن ہے اپنے پیٹ پر۔ دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ ہمارا درست آپشن ہے دھواں۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے، درج ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سایہ منڈلانا، سایہ منڈلانا خوف طاری رہنا، محسن پور کے لوگوں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا۔ خو کا عالم ہونا یعنی اجاڑ کی حالت ہونا، بستی میں ہر طرف خو کا عالم چھایا ہوا تھا۔ تان لگانا، تان لگانا سروں کی خوبصورتی سے ادائیگی، بلوچ موت کے خوف کو بلانے کے لیے اپنے گیت کی تان لگاتا رہتا۔ آدم زاد، آدم زاد انسان، بستی میں دور تک کوئی آدم زاد نہ تھا۔ تمتما اٹھنا، غصے میں آنا، صنوبر زہیرہ کی بات سن کر تمتما اٹھی۔ خوف زدہ، خوف زدہ ڈرے ہوئے، دونوں معصوم بچے بہت خوف زدہ تھے۔ مار گزیدہ یعنی سانپ کا ڈسا ہوا، زہیرہ کا بیٹا مار گزیدہ حالت میں تھا۔ انتقام کی آگ بھڑکنا، بدلہ لینے کے لیے طیش میں آنا، اکرم کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔
آگے ہے جی تیر کی طرح لگنا، بہت برا لگنا، ماں کے دل میں بیٹے کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ، لوگوں کو ہر وقت فرشتہ اجل کا ڈر لگا رہتا تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ انتقام لینا، معاف کرنا، سایہ، دھوپ، وسیع، تنگ، پھیلنا، سکڑنا، ویران، آباد، پختہ، کچا۔ ہمارا اگلا سوال ہے دیے گئے واحد الفاظ کے جمع لکھیں۔ موت، اموات، شخص، اشخاص، عیب، عیوب، تدبیر، تدابیر، قوم، اقوام۔ ہمارا اگلا سوال ہے سبق گل صنوبر کی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے سبق کا تفصیلی طور پر مطالعہ کیا ہے، ہم نے تفصیلی سبق کی پڑھائی کی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کی اپنی کاوش ہے کہ آپ نے سبق کا خلاصہ خود لکھنا ہے۔ جو ہمارا اگلا سوال ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ غلط۔ بلوچوں کی جھونپڑیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے۔ درست۔ ایک جھونپڑی کے دو ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا۔ درست۔ گل اور صنوبر آپس میں محلے دار تھے۔ غلط۔ زہیرہ نے گل اور صنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا۔ غلط۔ زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ جی، زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ غلط۔ انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے۔ درست۔ گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا۔ درست۔ ہمارا اگلا سوال کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جی، زندگی، موت، خو کا عالم، سناٹا، الغوزہ، تان، طاعون، وبا، گناہ، کفارہ، خوددار، غیرت مند۔ جی، ہمارا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں۔ لندن سے تار آئی ہے، یہ غلط ہے۔ لندن سے تار آیا ہے۔ 2 روپے کی دہی لاؤ، یہ غلط ہے۔ 2 روپے کا دہی لاؤ۔ میں نے ایک خواب دیکھی، یہ غلط ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا۔ جاگ بیٹھ جائے گی، غلط۔ جاگ بیٹھ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، ہماری مشق مکمل ہوئی۔ آپ نے تمام مشق کی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں اور جوابی کاپی پر لکھنے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔